کریم میں نامحرم سواری کو بٹھانا. کریم پر گاڑی چلاتے ہوئے اگر کوئی نامحرم تنہا سواری مل جائے تو کیا حکم ہے؟ عبد الواجد. بھائی اگر ہم دیکھو عورت کو اکیلے گاڑی میں غیر محرم عورت کو بٹھانا بہرحال ایک فتنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. کوئی احتیاط کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اب لوگوں پہ رزق کے دروازے بند کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. پہلے ہی بے روزگاری ملک میں بڑھ رہی ہے، بہت سے رائڈ جو سواریاں ملتی ہیں ایسے ہی ملتی ہیں کہ کسی خاتون کو یہاں سے وہاں پہنچانا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ نظر کی حفاظت کریں. اور دیکھو تنہائی میں کسی نامحرم عورت کے ساتھ جمع ہونا تو بالکل ہی حرام ہے، لیکن گاڑی میں اس نوعیت کی تنہائی نہیں ہوتی کہ جو بالکل ہی کہیں بند کمرے میں جمع ہو. اس میں جو فتنہ ہے وہ زیادہ ہے، وہ تو حدیث سے بالکل ہی حرام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید مانت ہے اس میں کہ کسی عورت کے ساتھ آپ مکمل تنہائی میں جمع ہو. لیکن گاڑی میں بھی فتنہ ہوتا ہے، تو آپ کم از کم اتنا اہتمام کیا کریں کہ کسی کی اگر اللہ نے آپ کو مالی وسائل زیادہ دی ہیں اور کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے تو اگر کوئی جوان لڑکی ہے، کوئی ایجڈ خاتون ہو، ان کو بٹھانے میں شاید میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی جوان لڑکی ہے تو احتیاط اسی میں کہ آپ ایوائڈ کریں. لیکن اگر مالی مشکلات ہیں، آپ کی رائڈ کینسل ہونے سے آپ کو نقصان ہوگا، ظاہر ہے گھر کے خرچے آج کل مہنگائی بھی کتنی بڑھ رہی ہے، تو پھر اس کو آپ پیچھے سیٹ پہ بٹھا دیں. یہ احتیاط کر لیں آپ. اور نظر کی حفاظت کریں. تو جب انسان میں قوت ارادی ہوتی ہے اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں جاتا. اور جو انسان خود ہی ڈھیلا ہو تو پھر اس کو ذرا سی باتیں گناہ کی طرف لے جاتی ہیں. بعض دفعہ فتنہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ڈرائیوروں نے ہمیں بتایا کہ لڑکی خود ہی آج کل بہت ساری لڑکیاں خراب ہو گئی ہیں، وہ خود آفر شروع کر دیتی ہیں. اس صورت میں مرد کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. تو اس لیے اللہ کے خوف کو سامنے رکھیں اور آخرت کو سامنے رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو رزق کا ایک ذریعہ دیا ہے. تو اس شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ناجائز اور حرام کی طرف نہ جائیں. تو اگر مالی خلاصہ جواب کا یہ نکلا کہ مالی وجہ سے اگر آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، جیسے کہ عام طور پہ لوگوں کے حالات آج کل واقعی اچھے نہیں ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو پیچھے والی سیٹ پہ بٹھا لیا کریں. اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اس پہ گناہ نہیں ہوگا. بچوں کی شادی کے لیے پلاٹ رکھا ہوا ہو تو زکوٰۃ ہوگی. ایک شخص کے 2 پلاٹ ہوں اور یہ نیت ہو کہ ایک پلاٹ بیچ کر دوسرے سے گھر بناؤں گا، یا یہ نیت ہو کہ بیچ کر بچوں کی شادیاں کروں گا، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ عبد الواجد. جی ہاں ہوگی، کیونکہ اس شخص نے جو پلاٹ خریدا تھا بیچنے کے لیے اس سے خریدا ہے. اب چاہے بیچ کے بچوں کی شادیاں کرنی ہو یا گھر بنانا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ بیچوں گا، تو بس اس پلاٹ پہ زکوٰۃ لازم ہو جائے گی.